کہ ایک ایسی بیماری جس کو 20 سال ہو گئے ہوں اور 2 سینئر یورولوجسٹ جواب دے چکے ہوں اور ایک ینگ ڈاکٹر کے ایک سمپل میتھڈ سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میں ایف ایس سی میں تھا جب میرے والد صاحب کو ایک پرابلم ہوا، یعنی ان کا یورین سٹاپ ہو جاتا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس نے کہا یہ پروسٹیٹ کا ایشو ہے، تھوڑی سی سرجری ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے خیر سرجری کی، لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے بعد دوبارہ پرابلم آ گیا۔ بار بار چیک کرواتے تھے، ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ وہ بالکل زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، یعنی پرابلم اتنا زیادہ سیویئر ہو گیا تھا، اور انہوں نے وصیت بھی کرنی شروع کی، نصیحتیں کرنے لگ گئے۔ ہم بھی بڑے مایوس ہوئے، ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی، لیکن یہ پرابلم کبھی ٹھیک ہو جانا، کبھی پھر ہو جانا، تو اس طرح چلتا رہا۔ پھر فیصل آباد شفٹ ہو گئے، وہاں ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے کینسر کا شبہ بھی ظاہر کیا۔ اس سے فکر اور زیادہ بڑھ گئی، تو اسی دوران ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ سیم مسئلہ جب انہیں دوبارہ ہوا تو ہم انہیں شوکت خانم ہاسپٹل لے گئے۔ تو وہاں چیک کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک تو کینسر کا شبہ دور ہو جائے، اور وہی ہوا کہ ڈاکٹر نے، اللہ کا شکر ہے، کہا کہ کینسر تو نہیں ہے لیکن یہ پروسٹیٹ کافی بڑھ چکی ہے تو اسے آپریٹ کرنا ہوگا۔ تو اس نے آپریٹ کیا، کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب یہ انشاءاللہ دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کچھ دن گزرے تو یہی مسئلہ دوبارہ ہو گیا۔ پھر ہم نے رابطہ کیا، اس یورولوجسٹ نے بڑی عجیب بات کی کہ ہزاروں پیشنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ ہارڈ لک ہو جاتی ہے، تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اب انفارچونیٹلی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کی طرف سے بالکل جواب تھا، اور ہم بہت حیران تھے کہ یہ اتنا سینئر یورولوجسٹ ہے اور اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو خیر ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ جے روڈ پہ ایک بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں چیک کروائے تھے، تو وہاں لے گئے۔ وہاں بھی اچھا ایک سینئر یورولوجسٹ تھا، اسے چیک کروایا، اسے رپورٹ دکھائیں، پوری سٹوری بتائی، پوری ہسٹری بتائی، تو اس نے بھی سیم یہی بات کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اگر ایمرجنسی ہو تو آپ اسے لے آئیے گا اور ہم اسے اس ٹائم پہ پھر دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو خیر ہم گھر واپس آ گئے، تو اب کنفرم ہو گیا تھا کہ 2 سینئر یورولوجسٹ ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو یہی بات صحیح ہوگی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دفعہ آدھی رات کو والد صاحب کا یورین پھر سٹاپ ہو گیا، تو میں انہیں بیریا ہاسپٹل لے کے گیا۔ وہاں کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں تھا، جونیئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو ڈیل نہیں کر سکیں گے، آپ انہیں فوراً شیخ زید ہاسپٹل لے جائیں۔ تو خیر میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا، اور شیخ زید ہاسپٹل، اتنی سپیڈ سے میں نے گاڑی آج تک نہیں چلائی ہوگی، اور جب میں نے دیکھا میٹر تو پٹرول بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس 2 ہی چوائس ہے، یا تو میں پٹرول ڈلواتا اور رسک لیتا بہت زیادہ چونکہ والد صاحب کو پین بھی ہو رہی تھی، یا پھر میں ہاسپٹل بغیر بریک لگائے پہنچ جاتا۔ خیر سڑکیں خالی تھیں، میں نے دوسرا رسک لے لیا، سیدھا انہیں ہاسپٹل لے گیا اور وہاں ایمرجنسی پہ لے گئے۔ تو انہوں نے وارڈ میں ایڈمٹ کیا، اور ایک ینگ سا ڈاکٹر راؤنڈ پہ تھا، وہ ہمارے پاس آیا، کہتا میں نے ابھی فوری طور پہ نالی لگا کے ریلیکس کر دی ہے، اب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو اس نے پوری ہسٹری لی مجھ سے، اور بڑی دلچسپی لی ان کی پوری ہسٹری میں۔ تو ڈیٹیل سے میں نے سب کچھ بتایا، تو کہتے ہیں آپ بالکل وری نہ کریں، کل آپ اگر کل آ سکتے ہیں کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں، تو میرے پاس آؤٹ ڈور میں آپ آ جائیے گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہینڈل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی تسلی دی۔ خیر اس کے کہنے کے مطابق ہم آؤٹ ڈور میں اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کو نالی لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، آپ ویٹ کر لیں، میں ابھی پیشنٹ سے فری ہوتا ہوں۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ اس کو بتا دے۔ اسسٹنٹ انہیں لے گیا، لیکن میرے والد صاحب اس سے مطمئن نہ ہو سکے، واپس آ گئے، کہتے نہیں وہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر ہی فری ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی آپ فکر نہ کریں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں ابھی فری ہو کے انہیں بتاتا ہوں۔ تو وہ جیسے فری ہوئے تو انہیں ایک کمرے میں لے گئے، انہیں اچھی طرح سے پیشاب کی نالی لگانے کا طریقہ بتایا، لگانی کیسے ہے، نکالنی کیسے ہے۔ حالانکہ اس میں ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے طریقہ بتایا، اور پھر خود ان سے کہا کہ اب آپ خود لگائیں، خود نکالیں۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک دفعہ آپ نے یہ نالی لگایا کرنی ہے اور نکال دیا کرنی ہے، اگر ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ پہلے یہ فریکوینسی 1 ہفتے بعد رکھیں، پھر اس کو 1 مہینے بعد کر دیں، پھر اس کو 6 مہینے بعد کر دیں، اور پھر سٹاپ کر دیں۔ اس نے اس طرح سے پورے سال کا ایک اسکیجول دے دیے۔ تو والد صاحب نے کوئی ایکسٹرا لے کے رکھ لی تھی اپنے پاس، اور وہ پریکٹس انہوں نے شروع کر دی۔ آج اس بات کو 15 سال ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، انہیں یہ مسئلہ اب دوبارہ نہیں آیا، نہ سرجری کروانی پڑی۔ یہ ایک چھوٹی سی ریئل انٹیلیجنس کی بات تھی جو اس ینگ ڈاکٹر کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی،
اور اس نے ہمیں یہ بات بتائی. ہمارے لیے وہ ڈاکٹر کسی فرشتہ سے کم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت اس کا ریوارڈ دے. جب 2 سینئر یورولوجسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی آیا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ایک راستہ ہی ہے نا جو کھولنا ہے اور اسے پرماننٹ کھولنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھولیں گے بند ہو جائے گا. اگر اس کو ریگولرلی ہم کوئی نالی گزار کے کرتے رہیں اور ایک وقت آئے، لیکن چونکہ میں ڈاکٹر نہیں تھا، یعنی میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے میں نے زیادہ اس کے بارے میں پھر سوچا نہیں کہ ڈاکٹر اب خود جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. لیکن اس ینگ ڈاکٹر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ذہانت استعمال کی اور ایک ایسا طریقہ بتایا جو بے ضرر تھا، جس کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہو گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی بیماری جس کو 20 سال ہو گئے ہوں اور 2 سینئر یورولوجسٹ جواب دے چکے ہوں، اور ایک ینگ ڈاکٹر کے ایک سمپل میتھڈ سے وہ ٹھیک ہو جائے. اللہ کا بہت بہت احسان ہے، بہت شکر ہے. آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز میں ہم دوبارہ ملتے رہیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.